الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد۔ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں اور درود پاک کو لکھنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں کلام کی جانب۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں۔ کڈز مدنی چینل کے اور مختلف پروگرام سے بھی آپ ان کو دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، تو ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ احد رضا۔ احد رضا۔ احد رضا بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، اور انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے مدینے انشاءاللہ۔ آئیں اس کلام میں مل کر شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا، مداور جو مصیبت کا گئے مدینے میں، مداور جو مصیبت کا گئے مدینے میں، مجھے لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مجھے لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا، غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر دی، غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر دی، غلام آتے گئے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، غلام آتے گئے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا۔
کیا گمان ہے اجاگر وہ آج جگ گئے پھر میں یہ کیا ہوا ہے اجاگر وہ آج جگ گئے پھر میں بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی ہوگا بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی ہوگا مدینے کا قافلے جاتے ہیں میں بھی ہوگا حضور کتنے آتے ہیں میں بھی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انشاءاللہ ہمیں رب کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ پاک ہمیں بھی مکے اور مدینے کی حاضری ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور جب کرم کی نظر ہوگی تو پھر چلے ہی جائیں گے. پھر وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت. قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بادب مکے مدینے کی بادب حاضری عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. سفر ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت کا. ہجرت مصطفیٰ ہمارا ٹاپک اس وقت چل رہا ہے اور اس دوران پیش آنے والے واقعات اور پیش آنے والی جو چیزیں ہیں ہم آپ کو وہ بیان کرنے ہیں. آج بھی ایک واقعہ آپ کو بیان کرنا ہے. پیارے پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی انہیں پکڑ کر لائے گا اسے بہت سارا انعام و اکرام دیا جائے گا. کیونکہ وہ لوگ نبی پاک اسلام کو ستا رہے تھے, پریشان کر رہے تھے, تنگ کر رہے تھے, اور اسی وجہ سے نبی پاک اسلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا. اور کئی صحابہ کرام پہلے جا چکے تھے. اب نبی پاک اسلام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں اور مکے سے اب مدینے جا رہے ہیں. ادھر جب یہاں سے نکل گئی ہے تو پیچھے سے اعلان کر دیا, جو کفار قریش تھے, مکہ کے کفار تھے, انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو کہ انہیں پکڑ کر لائے گا اسے بہت سارا انعام دیا جائے گا, بہت سا انعام ملے گا اسے. حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی یہ اعلان سنا, لیکن ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. بعد میں چل کر یہ مسلمان ہو گئے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے تھے. لیکن جس وقت وہ کفار نے یہ اعلان کیا نا کہ جو کوئی نبی پاک اسلام کو پکڑ کر لے کر آئے گا, ہمارے ہینڈ اوور کرے گا, ہمارے حوالے کرے گا پکڑ کے, تو ہم ان کو بہت سارا, اس شخص کو بہت سارا انعام دیں گے, اس کو اکرام سے نوازیں گے. تو اس وقت تک حضرت سراقہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, حضرت سراقہ جو ہیں انہوں نے انعام حاصل کرنے کے لیے وہ نبی پاک علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے. ابھی وہ چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ چلے گئے, کبھی مجھے بہت سا انعام ملے گا, وہ چلے گئے نبی پاک اسلام کا پیچھا انہوں نے کیا. اور وہ پیچھا کرتے کرتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے, وہاں پہنچ گئے. اب جب وہاں پر پہنچے تو حضرت سراقہ جیسے ہی آگے بڑھے ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر چلے گئے. گویا کہ وہ جو پاؤں تھے گھوڑے کے وہ زمین میں دھس گئے, زمین کے اندر چلے گئے. اچھا, اب جو ہے وہ پیارے بچوں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی تھا کہ جو گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے تھے, گویا زمین نے اس کو جو پاؤں تھے اس کو پکڑ لیا, جکڑ لیا, آگے نہیں بڑھ پا رہے. وہ انہوں نے بڑی کوشش کی, بڑا انہوں نے ایفرٹ کی کسی طریقے سے یہ زمین سے پاؤں گھوڑے کے نکل جائیں اور میں جا کر نبی پاک اسلام کو پکڑ لوں, لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے, وہ گھوڑے کے پاؤں نکال نہ سکے. اب وہ ڈر گئے, انہوں نے جب اپنی کوشش کی نا
اور کوشش کے باوجود بھی وہ گھوڑے کے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھس گئے اور وہ زمین نے پکڑا ہوا ہے، وہ نکل نہیں رہے۔ اب وہ ڈر گئے اور کہنے لگے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ انہوں نے یہ آواز لگانا شروع کر دی۔ لیکن پیارے پیارے بچوں، جب انہوں نے یہ آواز لگانا شروع کی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو ہیں ہی اچھے، وہ تو ہیں ہی سچے، وہ تو ہیں ہی نرم دل ہیں اور لوگوں کا خیال رکھنے والے تھے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ تو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبی پاک کے صحابی بھی نہیں بنے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی اور انہیں پریشانی سے بچایا۔ اور وہ کس طرح کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو زمین نے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑ دیا۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ ہر چیز نبی پاک علیہ السلام کا کہنا مانتی ہے، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، ہوائیں ہو، نبی پاک اسلام کا کہنا مان رہی ہیں۔ سورج کو کیا کہا کہ اے ڈوبے سورج پلٹا، اشارہ کیا ڈوبے ہوئے سورج کو تو اس نے نبی پاک کا کہنا مانا۔ چاند کو اشارہ کیا تو چاند نے بھی نبی پاک کی بات مانی اور کیا ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک اسلام کی بات کون نہیں مانتا؟ ہر چیز نبی پاک اسلام کی بات جو ہے وہ مانتی ہے۔ زمین کو بھی جب نبی پاک اسلام نے حکم دیا اور جب اللہ پاک سے دعا کی تو زمین نے وہ جو گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے اس کو چھوڑ دیا اور وہ جو ہے وہ آزاد ہو گئے۔ وہ جو ان کے گھوڑے کے پاؤں دھسے ہوئے تھے وہ باہر نکل کر آ گئے، ہے نا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ یہ انعام کی وجہ سے پیچھے پیچھے آئے ہیں، اور اللہ کے بتانے سے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا سراقہ رضی اللہ عنہ کا فیوچر بھی جانتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ جو آئے ہیں میرے پاس، جو مجھے پکڑنے آئے ہیں، ابھی تو یہ انعام کی لالچ میں آ گئے ہیں، لیکن ان کا فیوچر اللہ کے بتانے سے ان کو پتا تھا اور ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ آنے والے ٹائم میں یہ دین اسلام کی طرف آ جائیں گے اور یہ کنورٹ ہو جائیں گے اور یہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ کلمہ پڑھ لیں گے، یہ صحابی بن جائیں گے۔ اور نبی پاک جو ان کا فیوچر جانتے تھے، ان کی مدد کی، ان کے پریشانی کو دور کیا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ کچھ وقت کے بعد حضرت سیدنا سراقہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی صحابی بن گئے۔ آپ دیکھیں یہ کمال ہے، یہ کرم ہے کہ دشمنوں پر بھی رحم کیا جا رہا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی شفقت والا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے، ان کی جو سیرت ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، کیا درس مل رہا ہے کہ وہ تو اپنے دشمن بظاہری طور پر اس وقت تو وہ پکڑنے کے لیے آئے تھے نا، ہے نا، اس وقت تو وہ گویا تکلیف دینے کے لیے آئے تھے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جو سامنے بندہ اگینسٹ آ رہا ہے اس کی بھی مدد کی جا رہی ہے، اس پر بھی رحم کیا جا رہا ہے، اس پر بھی شفقت والا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، ہے نا، اور جو ہمارے بڑے ہیں ہمیں ان کا ادب اور ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، اور ہمارے ساتھ دو پینلسٹ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں اسحاق رضا اتاری، اور میرے بائیں جانب لیفٹ سائڈ پر تشریف فرما ہے سائم رضا اتاری۔ سائم اتاری بھائی موجود ہیں اور اسحاق بھائی موجود ہیں، ان کے پاس کیو کارڈز بھی ہیں۔ آئیں ان کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کون سی پیاری پیاری باتیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی اسحاق بھائی اور سائم بھائی آپ کی طرف آتے ہیں۔ پیارے بچوں، اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے، وہ ہے اسراف نہ کرنا۔
پیارے بچوں، اسراف یعنی فضول خرچ کرنا آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ جیسے کھانا کھانے کے بعد بچے ہوئے کھانے کو پھینک دینا، یہ بھی اسراف ہے۔ ایسے ہی پانی پینے کے بعد گلاس میں بچے ہوئے پانی کو پھینک دینا، یہ بھی اسراف ہے۔ وضو کرتے ہوئے یا ہاتھ منہ دھوتے ہوئے یا نہاتے ہوئے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ بلا ضرورت لائٹ اور فین چلانا، یہ بھی اسراف ہے۔ ایسے ہی فضول اور نقصان دینے والی چیزوں میں پیسے خرچ کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ گھر ہو یا اسکول، کالج ہو یا مدرسہ، آج کل یہ بری عادت اسراف ہر جگہ کامن ہوتی جا رہی ہے۔ جبکہ اسراف کرنا اللہ پاک کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اسراف سے بچنا چاہیے، کیونکہ اسراف کرنے والے کو قرآن کریم میں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسراف سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ تو پیارے پیارے بچوں، کیا سیکھنے کو ملا کہ اسراف سے ہمیں بچنا ہے، اسراف سے ابھی اسحاق بھائی نے اور سائم بھائی نے ہمیں کئی اس کی صورتیں بیان کی ہیں کہ بھائی آپ کمرے سے باہر جا رہے ہیں تو لائٹ کیوں چھوڑ کر کھلی جا رہے ہیں، بل بھی زیادہ آئے گا، بلا وجہ پریشانی بھی ہوگی، تو یہ اسراف ہے۔ پنکھے کی ضرورت نہیں ہے تو پنکھا چلا کے بیٹھے ہوئے، اچھا ایک پنکھے کی ضرورت ہے، 2 پنکھے بلا وجہ چل رہے ہیں۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بٹن جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس سے 2 لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ضرورت آپ کو ایک کی ہے، تو یہ 2 لائٹوں کا بلا وجہ چلانا یہ بھی اسراف ہے نا۔ اچھا پانی پینے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو پانی پینے کی سنت اور آداب بیان کی تھی، اس میں کیا ہم نے بیان کیا تھا کہ بچے پانی پیتے ہیں، اب پینا آدھا گلاس ہے، بھر پورا گلاس لیا ہے، آدھا پیا اور اس کے بعد آدھا پھینک دیا، یہ اسراف ہے۔ اچھا شادی بیاہ کے اندر جاتے ہیں، کسی دعوت میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کھانا ضرورت سے زیادہ نکال لیتے ہیں، پتہ نہیں کس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ملے گا بعد میں، نہیں ملے گا، کیا ہے کیا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جتنا آپ نے کھانا ہے اتنا نکالیں۔ اچھا بعض بچوں کی گھر میں بھی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ سالن اپنی پلیٹ میں ڈال رہے ہیں تو وہ زیادہ ڈال لیں گے، چاول ڈال رہے ہیں، کچھ اس طرح کی چیز ڈال رہے ہیں وہ زیادہ ڈال لیں گے، میٹھا ڈال رہے ہیں تو زیادہ ڈال لیں گے۔ جتنا آپ نے کھانا ہے آپ اتنا ڈالیں، دوبارہ اس اپنی پلیٹ میں ڈالنے کا آپشن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اگر بچ گیا اور پھر آپ اس کو چھوڑ دیں تو یہ بظاہر اگر مینرز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی بری بات ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور دین اسلام بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ جو چیز آپ نکال رہے ہیں اپنی پلیٹ میں، اپنے گلاس کے اندر، یا جو بھی آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس کو آپ اتنا نکالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ وضو کر رہے ہیں تو پانی جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ مسجدوں کے اندر وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض بچوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فل نل کا کھلا ہوتا ہے اور وہ مزے کے ساتھ وضو کر رہے ہوتے ہیں، یہ کتنی بری بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو مسجد میں پانی آ رہا ہے یہ وقف کے پیسوں سے پانی آ رہا ہے، موٹر چل رہی ہے، اس کے بجلی کا بل ادا ہو رہا ہے، وہ وقف کے پیسوں سے ہو رہا ہے، وہ جو نل کا لگا ہے وہ وقف کے پیسوں سے لگا ہے، یہ ساری چیزیں وقف کے پیسوں سے استعمال ہو رہی ہیں، کتنی اس کی احتیاط زیادہ ہوگی۔ گھر کے اندر بھی ہوں تو بھی اس کی احتیاط ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر ہمیں اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان نعمتوں کو ضائع کرنے سے بھی بچنا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ نعمتیں میسر ہی نہیں، میسر کا مطلب ان کے پاس وہ نعمتیں ہیں ہی نہیں۔ کتنی ساری نعمتیں ایسی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس پکا گھر ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے جھگیوں کے اندر رہتے ہیں، ان کے پاس اپنا پکا بنا ہوا پورا گھر بھی نہیں بنا ہوا ہے نا، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہ۔ ہمارے پاس اگر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ نل کے اندر پانی آتا ہے تو ہر ایک کے گھر میں نل میں پانی نہیں آتا، جیسے میں نے جھونپڑی کی مثال دی، نل میں پانی آتا ہے ان کے پاس نہیں آ رہا ہوتا۔ کتنے اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو ہمارے گھر میں جو چیزیں میسر ہیں وہ ان کے پاس میسر ہیں ہی نہیں، ہے نا۔ آپ کے گھر میں آگ اللہ پاک کی نعمت ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اب وہ اے سی بھی آپ نے جو ہے نا وہ چلا ہوا ہے اور چلے ہی جا رہا ہے، ضرورت نہیں بھی ہے تو بھی چلا جا رہا ہے، تو یہ تو اسراف ہوگا نا۔ تو اسراف سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ نعمت کی ایک طرح سے ناقدری بھی ہو رہی ہوتی ہے، پیسوں کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے، جیسا کہ سائم بھائی نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں حرام والی جگہ ہے، جہاں یوں کہہ لیں کہ پیسے استعمال کرنے کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے، ناجائز کام ہے، جوا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ رشوت ہے، اس طرح کے اور کام ہیں، یہاں آپ پیسے دے رہے ہیں تو یہ تو غلط ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں حساب ہوگا، جی ہاں حساب ہوگا۔ پھر حساب کیسے دیں گے؟ نہیں دے پائیں گے حساب۔ اس لیے چیزوں کے اسراف سے بچنا ہے، جو چیز جتنی استعمال کرنے والی ہے اس کو اتنا استعمال کریں،
بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک کمرے میں ایک بیٹھا ہوا ہے, دوسرا ایک کمرے میں الگ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی وہاں کی لائٹ جلا کے بیٹھا ہے, وہاں کا پنکھا بھی چل رہا ہے, دوسرا بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس نے بھی وہاں کا کمرے کا لائٹ جلائی ہوئی ہے, پنکھا بھی جلایا ہوا ہے. بھائی آپ ایک ہی کمرے کے اندر آ کے بیٹھ جائیں, اگر آپ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کمرے کے اندر آ کے بیٹھ جائیں, آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنا جو کام ہے اپنے ایک کمرے میں نمٹا لیں. تو اس طرح بھی ہم کئی چیزوں سے اسراف سے بچ سکتے ہیں, ہے نا. اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ ہوگا. اور میں آخری بات کر کے آگے چلوں گا, بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بڑے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات مدنی قافلوں وغیرہ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہم مسجد کے اندر 3 دن رہ رہے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ جو مدنی قافلے کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں, اگر وہ ایک پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اپنا جو بھی ہلکا ہے اور اگر سونے کا ایک جدول بنا ہوا ہے, تو اگر آپ 1 یا 2 پنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ وہاں پر اپنا سسٹم چلا سکتے ہیں, تو آپ 1-2 پنکھوں کا استعمال کریں. یہ نہیں کہ ایک وہاں لیٹا ہوا ہے ایک وہاں لیٹا ہوا ہے. یہ ہمارے امیر اہل سنت کی تربیت ہے. وہ یہ نہیں ایک وہاں لیٹ گیا, مجھے وہ جگہ سمجھ آ رہی ہے, مجھے وہ وہاں پر لیٹنا ہے, مجھے وہاں لیٹنا ہے, وہاں کا پنکھا الگ, وہاں کا پنکھا الگ, وہاں کا پنکھا الگ, وہاں کی ٹیوب لائٹ الگ, وہاں کے وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو وہ الگ لائٹ جلائے گا وہاں پر, یہاں پر یہ لوگ الگ بیٹھے ہوئے یہ الگ لائٹ جلائیں گے. نہیں, احتیاط, اسراف سے بچنا ہے, چیزوں کے اسراف سے بچنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب. جی ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے, آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے الفاظ موتی جواب الفاظ موتی ہیں جواب انمول. کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر 2 بورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک بورڈ تو وہ ہے کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہے نا, جیسے نماز, پیارے, سلام کرنے سے رحمت نازل چاہیے. اس طرح یہ باکسز کے اندر 1 یا 2 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ایک آپ کو وہاں پر وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. ان الفاظ میں سے آپ نے الفاظ نکال کر ایک جملہ کمپلیٹ کرنا. جملہ اس میں سے آپ ایک کمپلیٹ کر کے اور پھر اس کے بعد آپ کو مارکر ہم دیں گے, آپ نے وائٹ بورڈ پر وہ جملہ لکھ دینا ہے, ٹھیک ہے. تو کرتے ہم یہ ہیں کہ جو ہمارے رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں, اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے سے کون سے بچے آئیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے, چلیں آپ آئیں, نام بتائیں. محمد شایان. محمد شایان. شایان بھی کر لیں گے آپ, جی. چلیں آئیں, مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. جی شایان بھائی ایک جملہ لکھ رہے ہیں. شایان بھائی تھوڑا سا بڑا بڑا لکھنے کی کوشش کریں گے. کمپلیٹ تقریباً کر لیا ہے. یہاں آئیں گے شایان بھائی, ماشاءاللہ. مارکر مجھے دیں گے اور مائک آپ کے پاس, یہاں تشریف لائیں گے اور سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. ہمیں روز درود پاک پڑھنا چاہیے. بات تو آپ نے اچھی لکھی ہے, لیکن 1-2 چیزوں کو میں مینشن کر دیتا ہوں. یہاں نقطے کے بجائے یہ لگے گا, ٹھیک ہے. اور ہمیں کہ آپ نے 2 نقطے نہیں لگائے, یہ بھی لگا لیں گے. ہمیں روز درود پاک پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. چاہیے میں بھی آپ نے 2 نقطے لگائے, 1 نقطہ یہاں پہ بھی لگے گا, ٹھیک ہے جی. ہمیں روز درود پاک پڑھنا چاہیے. شایان بھائی یہاں پر یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں, پہلے آپ یہ مینشن کریں. ہمیں روز درود پاک پڑھنا چاہیے. جی ہمیں روز درود پاک پڑھنا چاہیے. آپ کا جواب بالکل درست ہے, ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. روزانہ درود پاک پڑھنا چاہیے, اور درود پاک پڑھنے کی تو بڑی برکتیں ہیں, بڑی فضیلتیں ہیں, ٹھیک ہے. چلیں ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں, اور ٹیم بی سے اب کون سے بچے آنا چاہیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے. چلیں آپ آئیں, مائک دیجیے گا. جی مائک آپ کے پاس ہے, نام بتائیں گے. محمد محب. محمد محب, ماشاءاللہ. کر لیں گے آپ بھی انشاءاللہ. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور مارکر آپ کے پاس. ٹائم آپ کا اسٹارٹ. جی محب بھائی سلام کے متعلق کچھ لکھ رہے ہیں. سلام کرنے کے اندر بھی بعض بچے اور بعض بڑے غلطی کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. سلام کیا ہوتا ہے پورا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض افراد کیا کر رہے ہوتے ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم, یا صرف چھوٹا کرتے ہیں السلام علیکم. پورا کریں گے تو نیکی آپ کو زیادہ ملیں گی, ہے نا. درست کرنا چاہیے. چلیں جی
ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کمپلیٹ کر لیا آپ نے؟ ماشاءاللہ. چلیں جب ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا آپ نے پھر تھوڑا جلدی جلدی کر دیا ہے. چلیں یہاں آئیں ماشاءاللہ. اور مائک آپ کے پاس ہے, بتائیے گا آپ نے کیا لکھا ہے؟ سلام کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے. جی, سلام کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے نا, کیونکہ ہم دعا بھی دے رہے ہیں سامنے والے کو ورحمت اللہ, ہے نا, اللہ پاک کی رحمت آپ پر نازل ہو. تو بات تو آپ نے بالکل اچھی کی ہے. یہاں پر یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں, یہ دکھائیں گے آپ ہمیں محب بھائی؟ سلام کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے. جی, سلام کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے, سارے بچے کہیں گے سبحان اللہ. ماشاءاللہ, اللہ پاک ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے پروگرام کی برکت سے بہت ساری نئی باتیں بھی سیکھنے کو ملی ہوں گی. نیت کریں کہ ہم خود بھی عمل کریں گے, دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور دوسروں تک یہ باتیں پہنچاتے بھی رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کیڈز مدنی چینل, کیڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی, بچوں کا مدنی